زندگی کے کامیاب ہونے کا راز قرآن پاک کی تعلیمات میں بکھرا ہوا ہے۔ قرآن میں کئی صورتیں ہیں جو انسان کی کامیابی اور فلاح کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ان صورتوں میں 3 اہم صورتیں جن میں زندگی کے کامیاب ہونے کے راز بیان کیے گئے وہ ہیں: نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 سورۃ البقرہ اور نمبر 3 سورۃ العصر۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ، دعا اور ہدایت کی اہمیت۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کا آغاز ہے۔ اس میں کامیابی کا پہلا راز چھپا ہے۔ اس صورت میں اللہ سے رہنمائی طلب کی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ سے اپنی زندگی میں رہنمائی، ہدایت اور مدد مانگتا ہے تو وہ اپنی تقدیر کو بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ آیات کا مفہوم: سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے رحم اور کرم کی درخواست کرتے ہیں اور اس سے ہدایت کا طلب کرتے ہیں۔ یہ سورت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیاب زندگی کے لیے انسان کو خود اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، اس کی رہنمائی پر عمل کرنا پڑتا ہے اور اس سے ہدایت کی درخواست کرنی پڑتی ہے۔ کہانی: ایک بار ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کا دل بہت نیک تھا مگر اس کی زندگی میں کئی مشکلات اور پریشانیاں تھیں۔ وہ اکثر فکر مند رہتا اور اپنے مسائل کا حل نہیں نکال پاتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی زندگی سے تھک چکا تھا اور اللہ سے دعا کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے قرآن کو کھولا اور سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں کی دعا پڑھنے لگا، اسے احساس ہوا کہ کامیابی کا راز صرف اللہ کی رہنمائی اور مدد میں ہے۔ احمد نے اپنی زندگی میں اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور ہر چھوٹی بڑی بات میں اللہ سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے معاملات میں اس صورت کو اپنی دعا اور عمل کا حصہ بنایا اور رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آنا شروع ہو گئی۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کا کرم اور ہدایت ہی اسے ہر مشکل سے نکال سکتی ہیں۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ، صبر، تقوی اور اللہ پر بھروسہ۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں زندگی کے کامیاب ہونے کا ایک اہم راز ہے: صبر اور تقوی۔ آیات کا مفہوم: سورۃ البقرہ میں اللہ نے انسانوں کو بتایا کہ کامیابی کے لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے راستے پر چلتے ہیں، وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 2 سے 286 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا، یعنی زندگی کی مشکلات اور چیلنج انسان کی قوت اور صبر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ کہانی: ایک دن ایک غریب کسان عبد الرحمن اپنے کھیتوں میں محنت کر رہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے مالی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا مگر وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کا یقین تھا کہ اللہ کی رضا اور تقوی کی کوشش میں کامیابی ضرور ملے گی۔ ایک دن عبد الرحمن کو کھیتوں میں ایک بہت بڑا نقص دیکھنے کو ملا۔ پانی کی کمی کے باعث اس کی فصل تباہ ہونے والی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے سورۃ البقرہ کی آیت اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پڑھی اور اللہ سے دعائیں کی۔ عبد الرحمن نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ کچھ دن بعد ایک غریب کسان کا دوست اس کے کھیت میں مدد دینے آیا اور اس کو کھیت کو بچانے کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ عبد الرحمن نے اللہ کی مدد سے اس مشکل کا حل نکالا اور اس کی فصل بچ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اپنی مشکلات کا سامنا صبر سے کرے اور اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3 سورۃ العصر، وقت کی قدر اور محنت کی اہمیت۔ سورۃ العصر
قرآن کی ایک اور مختصر لیکن عمیق صورت ہے جس میں کامیابی کے اصول دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت اور محنت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آیات کا مفہوم: سورۃ العصر میں اللہ نے فرمایا، زمانے کی قسم ہے، انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اس صورت میں انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ کہانی: ایک گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی سارا رہتی تھی۔ سارا ایک محنتی اور سمجھدار لڑکی تھی، مگر اس کی زندگی میں چیلنج بھی کم نہیں تھے۔ وہ اپنے گاؤں کی سب سے غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی محنت کرنا اور اپنے خوابوں کی تکمیل چھوڑنے کا نہیں سوچا۔ سارا نے اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی، اور جب اسے گاؤں میں لوگوں کو تعلیم دینے کا موقع ملا، اس نے لوگوں کو بھی وقت کی اہمیت سمجھائی۔ سارا نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ محنت، ایمانداری اور وقت کی قدر کرنے کا عمل اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اس کے اس جذبے اور محنت نے اسے کامیابی کی طرف رہنمائی کی، اور وہ آج ایک کامیاب استاد بن چکی ہے جس کے گاؤں والے ہمیشہ اس کی مثال دیتے ہیں۔ نتیجہ: قرآن پاک میں زندگی کی کامیابی کے اصول بہت واضح ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ صبر اور تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ اور وقت کی قدر کرتے ہوئے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ سورۃ العصر۔ اگر ہم ان 3 سورتوں کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا، صبر، محنت اور وقت کی قدر ہمیں وہ کامیابی دے سکتی ہے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں۔